السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کے سبق میں ہم خالی الف کے بارے میں پڑھیں گے۔ اکثر لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ جب بھی قرآن پاک میں کسی بھی مقامات پر یہ خالی الف آ جاتی ہے تو ہمیں پتہ تو ہوتا ہے کہ ہم نے الف کے نیچے زیر لگانی ہے، پیش لگانی ہے یا زبر اوپر لگانی ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے، لیکن ہمیں اس رول کا، اس قاعدے کا نہیں پتہ ہوتا کہ اس الف کے اوپر ہم نے زبر کب لگانی ہے، زیر کب لگانی ہے اور پیش کب لگانی ہے۔ یہ سورۃ الفجر کی آیات نمبر 28 میں اب آپ دیکھیں تو یہاں پر ایک یہ لفظ کیا ہے، ارجعی، 30واں پارہ ہے، اور اس کے نیچے ہم نے کیا پڑھا، زیر پڑھا۔ اوپر زبر بھی پڑھ سکتے تھے، پیش بھی پڑھ سکتے تھے، ہم نے اس کے نیچے زیر کیوں پڑھی؟ اس کے علاوہ اب آپ دیکھیں تو سورۃ الیاسین کی آیات نمبر 21 میں ہم کیا پڑھتے ہیں، اتبعو، ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ الف کے نیچے کیا ہے، زیر ہم نے پڑھی، یہاں پر بھی ہم نے الف کے نیچے زیر پڑھی۔ اور کس مقامات پر ہم الف کے اوپر زبر پڑھیں گے اور پیش پڑھیں گے، انشاءاللہ اس ویڈیو کو آپ نے مکمل دیکھنا ہے۔ آپ کو خالی الف کے قاعدے کا اچھی طریقے سے پتہ چل جائے گا کہ اس قاعدے کے رول کیا ہیں، اور الف کے اوپر آپ نے کب زبر لگانی ہے، پیش لگانی ہے، اور کب اس کے نیچے زیر لگانی ہے۔ تو چلیں اس آیات کو پڑھتے ہیں۔ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، ہم اس کو کیا پڑھتے ہیں، ارجعی، ارجعی۔ آپ نے ایک بات کا خیال رکھنا ہے، جب بھی قرآن پاک میں کسی بھی مقامات پر ہم نے جب الف کے نیچے زیر پڑھنی ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے، تیسرا حرف دیکھنا ہے۔ جب بھی تیسرے حرف کے نیچے زیر ہوگی تو ہم نے الف کے نیچے زیر پڑھنی ہے، تیسرے حرف کے اوپر زبر ہوگی تو پھر بھی ہم نے الف کے اوپر، الف کے نیچے زیر پڑھنی ہے۔ ہم نے کیا کرنا ہے، جب بھی خالی الف آ جائے تو ہم نے تیسرا حرف دیکھنا ہے، تیسرے حرف کے نیچے زیر ہے تو ہم نے الف کے نیچے زیر پڑھنی ہے، تیسرے حرف کے اوپر زبر ہے تو ہم نے الف کے نیچے زیر پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے قرآن پاک میں جب بھی خالی الف آئے گی تو ہم تیسرا حرف دیکھیں گے، تیسرے حرف کے نیچے زیر تو الف کے نیچے زیر، تیسرے حرف کے اوپر زبر تو الف کے نیچے زیر۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ الف کے اوپر زبر ہم نے کب لگانی ہے۔ زیر کا تو قاعدہ ہم نے سمجھ لیا کہ تیسرے حرف کے نیچے زیر یا اس کے اوپر زبر ہوگی تو ہم الف کے نیچے زیر لگائیں گے۔ اب میں آپ کو الف کے اوپر زبر کب لگانی ہے اور یہ قرآن پاک میں کہاں آ رہا ہے کہ جب الف کے اوپر ہم نے زبر لگانی ہے، تو انشاءاللہ اب یہ دیکھیں۔ یہاں پر دیکھیں تو خالی الف آ رہی ہے، اس کے اوپر ہم کیا پڑھتے ہیں، زبر، کس طرح، الذین یؤمنون، یا ہم یہاں پر سٹاپ نہ کریں تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، نون کو لام سے ملاتے ہیں، کس طرح، ھدی للمتقین الذین، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے سٹاپ کیا یہاں پر تو ہم کیا پڑھیں گے، الف کے اوپر زبر پڑھیں گے۔ کیوں پڑھیں گے؟ ایک بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ جب بھی خالی الف آ جائے اور اس کے بعد والا حرف لام ہو تو ہم نے الف کے اوپر زبر پڑھنی ہے۔ جب بھی خالی الف کے بعد لام آئے گا تو ہم نے الف کے اوپر زبر پڑھنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ اس کا قاعدہ آسان ہے کہ خالی الف کے بعد اگر لام آ جائے تو ہم نے الف کے اوپر زبر پڑھنی ہے، خالی الف کے بعد اگر لام نہ آئے تو ہم نے تیسرا حرف دیکھنا ہے، تیسرے حرف کے نیچے زیر ہے یا اوپر زبر ہے تو ہم نے الف کے نیچے زیر لگانی ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ قرآن پاک میں ہم نے خالی الف کے اوپر پیش کب لگانی ہے، اور یہ اگزامپل کہاں پر ہے۔ یہ جو ہم یہ خالی الف والی جو اگزامپل ہے یہ ہے سورۃ البقرہ کی آیات نمبر 3 میں، 3 نمبر آیات یہاں سے شروع ہو رہی ہے اور سورۃ البقرہ بھی شروع ہو رہی ہے، تو یہاں پر ہم اس کو پڑھتے ہیں الذین۔ تو اب ہم جب الف کے اوپر پیش لگانی ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیں تیسری اگزامپل، سورۃ الطٰہٰ، پارہ 16واں، قال علم، یہاں پر ہم کیا پڑھتے ہیں، اشدد، اس کو ہم پڑھتے ہیں اشدد، کس طرح، ہارون اخی، وقف کیا، اس کو پڑھیں گے اشدد۔ اگر ہم نے یہاں پر سٹاپ نہیں کیا، وقف نہیں کیا، تو ہم اس کو پڑھیں گے ہارون اخشدد بھی، ٹھیک ہے۔ اور جب ہم نے سٹاپ یہاں پر کر لیا ہے تو پھر ہم اس الف کے اوپر پیش پڑھیں گے، کس طرح، اشدد،
اشدد کیوں پیش پڑھیں گے کہ ہم نے اب تیسرا حرف دیکھنا ہے. دوسرا حرف تو لام نہیں آیا تو زبر والا قاعدہ ختم ہو گیا. تیسرے حرف کے نیچے زیر بھی نہیں ہے اور زبر بھی اوپر نہیں ہے تو زیر والا بھی قاعدہ ختم ہو گیا. اب آ گیا تیسرا. آپ نے ایک بات کا خیال رکھنا، جب بھی تیسرے حرف کے اوپر پیش ہوگی تو ہم الف کے اوپر پیش پڑھیں گے. کس طرح؟ اشدد بیہی ازری، اشدد بیہی ازری. اگر آپ قرآن پاک کو آسان تجوید کے ساتھ گھر بیٹھ کر سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے سبق میں شامل ہو جائیے، انشاءاللہ آپ کی تجوید درست ہو جائے گی.